مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے کلام میں سے آج ہم حزقیل کی کتاب میں سے بات کریں گے۔ بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن یہ باتیں بہت ضروری ہیں، اور اگر آپ کو میسج کی سمجھ آتی ہے تو اس کو آگے شیئر لازمی کرنا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو خداوند کے ساتھ چلتے ہیں لیکن پراپر طور پہ خداوند کے ساتھ چلتے نہیں ہیں۔ کہلاتے خداوند کے ہیں، کہلاتے مسیح کے ہیں، لیکن مسیح کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، انہیں کے بارے میں ہے۔ اور یہ چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں، اب کے زمانے کی نہیں ہے، یہ شروع سے چلتی آ رہی ہیں۔ لیکن آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں اس کو سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی کے ساتھ تو اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ آپ نے دوسروں کے بارے میں نہیں سوچنا کہ دوسرے ایسا کرتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر یہ مسئلہ ہے تو اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ میری زندگی کے اندر تو یہ مسئلہ نہیں چل رہا۔ حزقیل کی کتاب ہے اور اس کا 34واں باب ہے۔ 34ویں باب میں پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ آدم ذات اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر، ہاں نبوت کر اور ان سے کہہ، خداوند خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس۔ چرواہے کون تھے؟ جو اس ٹائم کے کاہن تھے، جو اس ٹائم کے نبی تھے، یا اس ٹائم کے جو خدمت کرنے والے تھے، ان کو خداوند چرواہا کہہ رہا۔ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بڑھتے ہیں، جو اپنا ہی پیٹ کیا کرتے ہیں؟ بڑھتے ہیں۔ کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ خداوند کا بندہ حزقیل کہہ رہا ہے، خداوند کے روح کی مدد سے، خداوند نے جیسا اس کو کہا تھا کہ کیا خداوند کو کا مناسب نہیں کہ خداوند چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ تم چکنی چیزیں، تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے ہو، اور جو فربا ہے ان کو ذبح کرتے ہو، لیکن گلہ نہیں چراتے۔ کہہ رہا ہے کہ تم چکنائی کھاتے ہو، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہو، اون پہنتے ہو، گرم کپڑے پہنتے ہو، لیکن تم جو بھیڑوں سے فائدہ ہوتا ہے اس کو تو فل انجوائے کرتے ہو، لیکن ان کو چراتے نہیں ہو۔ چرانے سے مراد ان کو گلہ نہیں دیتے، ان کو خوراک نہیں دیتے ہو، ان کو خداوند کا کلام نہیں دیتے ہو۔ تم نے کمزوروں کو توانائی، بیماروں کو شفا نہیں دی۔ خداوند جو ہے ان چرواہوں سے بات کرے کہ تم نے کمزوروں کو توانائی، بیماروں کو شفا نہیں دی، ٹوٹے ہوئوں کو نہیں باندھا، اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے۔ گم شدہ کی تلاش نہیں کی، بلکہ زبردستی اور سختی سے ان پر حکومت کی، اور وہ تتر بتر ہو گئے، کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا۔ وہ پرگندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے، وہ پرگندہ ہو کر سب درندوں کی خوراک ہوئے۔ خداوند کہہ رہے کہ میری بھیڑیں جو تھیں، میرے جو لوگ تھے، وہ پرگندہ ہو کر درندوں کی خوراک ہوئے۔ آج کے میسج کے وسیلے سے ہم نے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے خدا جو ہے ان لوگوں پر افسوس کرتا ہے، ان لوگوں کے خلاف خدا شکوے کرتا ہے، گلوے کرتا ہے کہ جو خداوند کے بھیڑوں کو صحیح گلے بانی نہیں کرتے۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے، آپ کے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو خدمت جو ہے پیسوں کے لیے کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں، میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں، لیکن اس میں بہت سارے ایسے خادم بھی ہیں جو خداوند کی خدمت جو ہے روح اور سچائی سے کر رہے ہیں، لیکن ان کو خدا پیسے دے رہا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ جن کا صرف فوکس پیسوں پر، میں ان کی بات کروں، نہ کہ ان کی جن کو خدا پیسے دے رہے ہیں۔ خدمت جب آپ کرتے ہیں تو خدمت کرنے کے بعد خدا آپ کو دولت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے، خدا آپ کو کامیابی بھی دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب خدا نے سلیمان بادشاہ کو برکت دی، اس نے حکمت مانگی، اس نے دانائی مانگی، تو سلیمان بادشاہ نے دولت کا سوال نہیں کیا تھا، لیکن خدا نے اس کو دی۔ خدا نے اس کو کہا کہ جو کچھ تو نے نہیں مانگا وہ میں تجھے دیتا ہوں۔ تو جب خداوند کے لوگ خداوند کی خدمت کرتے ہیں تو خدا ان کو دولت بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے، اور ان کو جو ہے عزت بھی دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ محض دولت کے لیے خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ کلام ان کے لیے جو صرف پیسوں کے لیے نا خدا کی خدمت کرتے ہیں، جن کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے، یا جن کا مقصد صرف نا پیسہ ہی لینا ہے۔ ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ دوسرا جو ہے بہت سارے چرچوں کے اندر نا خداوند کے کلام کی سچائیاں نہیں بتائی جاتی، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں۔ پاسٹر جو ہے ڈرتا ہے کہ کہتا ہے اگر میں اس کلام کی سچائی بتاؤں گا، ڈائریکٹلی مطلب لوگوں کے لیے کلام کروں گا، کیونکہ بدی تو سب کے اندر ہے، جھوٹ سب کے اندر ہے، زناکاری سب کے اندر ہے، لالچ سب کے اندر ہے۔ زناکاری کچھ لوگوں کے اندر ہے، کچھ لوگوں کے اندر نہیں، لیکن جھوٹ فریب تو سب کے اندر ہے۔
چھوٹی موٹی غلطیاں کرنا یا چھوٹا موٹا جھوٹ فریب کرنا تقریباً سب کے اندر ہے، لیکن پاسٹر نا بتاتے نہیں ہیں کہ اگر میں ان کو بتاؤں گا تو پھر وہ بیڑیں جو ہیں ناراض ہو جائیں گی، پھر گلا چھوڑ کے چلے جائیں گے، اسی چکر میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک چینل ہے بہت بڑا، اس کا نام نہیں لوں گا، لیکن اس کی جب میٹنگ ہوا کرتی تھی تو ان کا جو کیمرے مین تھا نا، جو ویڈیو بناتا تھا پاسٹروں کی کلام کی جو ویڈیو بنا رہا تھا، تو وہ فل نہ ٹن ہوتا تھا۔ تو ایک دن ہم اس کے عبادت میں گئے، سیمینر بڑی کنونشن تھی، تو وہاں پر نا گیا، تو وہ جو کیمرہ مین ہے اس نے فل شراب پی ہوئی ہے اور وہ جو نا ویڈیو بنا رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ شراب پینے والا بندہ ویڈیو بنا رہا ہے خداوند کے کلام کے، بجائے اس کی کہ مطلب اس کو ہٹا دینا، کیونکہ اگر آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں خدا آپ کو لوگ مہیا کرے گا، لیکن وہ اس کو شراب سے منع نہیں کر رہا تھا، یار تم شراب نہیں پینا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یار اگر اس کو میں شراب پینے سے منع کروں گا تو یہ چلا جائے گا، اگر وہ چلا جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے مجھے کیمرہ مین نہ ملے۔ یہ ان کی اپنی سوچ تھی۔ اس چینل جو پاسٹر ہیں ان کا نام نہیں لوں گا میں، بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویڈیو دیکھیں تو ان کو پتہ چلے میں کس چینل کے بارے میں بات کروں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا جب یہ ویڈیو کراچی کے اندر جائے گی، کراچی کے پاسٹروں کے پاس جائے گی، تو ان کو پتہ ہوگا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ شراب پیتا تھا، شراب پی کے اب بھی شاید وہ شراب پی کے ویڈیو بناتا ہے، لیکن کبھی اس کو منع نہیں کیا گیا شراب پینا غلط ہے۔ اب بندہ شراب پی کے ویڈیو بنا رہا ہے، خداوند کے کلام کی ویڈیو بنا رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ خداوند کی برکت وہاں پر کیا آئے گی؟ ایک بندہ فل نافرمانی کر کے عبادت میں آ کے مطلب خداوند کے کام کر رہا ہے، خداوند کے لیے اپنے آپ کو پاک نہیں کر رہا، خداوند کے لیے اپنے آپ کو صاف نہیں کر رہا، خداوند کے لیے اپنی زندگی سے ان چیزوں کو ختم نہیں کر رہا جو کہ خداوند کو پسند نہیں ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ خدا مجھے برکت دے۔ تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے خدا دے گا برکت؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو خداوند کے پاس آتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خداوند پاک ہے، خداوند کیا ہے؟ پاک ہے، تو ان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے بھی ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو بڑے بڑے خداوند کے خادم ہیں، بڑے بڑے خدا کے سور میں ہیں، وہ اپنی کلیسیا کو ٹیچ کرتے ہیں، صاف صاف بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ آپ جتنا زیادہ گناہ کو چھپائیں گے اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں برکت نہیں ہے گی، اتنی زیادہ آپ کی بیڑیں جو ہیں چلی جائیں گی، نقصان اٹھائیں گے نا۔ جب بیڑوں کے یہاں لکھیں گے مطلب میری بیڑیں جو ہیں پرگندہ ہو کے نا وہ درندوں کی شکار ہو گئی۔ جب لوگوں کو خداوند کے کلام کی سچائی نہیں بتائیں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو گناہ کا پتہ نہیں چلتا۔ جب ان کو گناہ کا پتہ نہیں چلتا تو گناہ سے توبہ نہیں کرتے، جب گناہ سے توبہ نہیں کرتے تو اینڈ میں آ کے بیماریوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، کمزوریوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بتانا لازمی ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے ان کو ٹیچ کرنا بہت لازمی ہے۔ اگر خداوند کا کلام جو ہے ان کو ٹیچ نہیں کریں گے تو روحیں نہیں بچیں گی، اور اگر روحیں نہیں بچیں گے تو ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ چرواہوں کو ان بیڑوں کا حساب دینا پڑے گا، ان کلیسیا کا ان کو حساب دینا پڑے گا جو ان کو دی گئی ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، کچھ نئی بات بھی ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ نا اس بات پہ اتفاق نہ کریں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو مانیں، لیکن یہ بات سچی ہے کہ پاسٹروں کو جنازوں کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات سے نہ اتفاق نہ کریں، کچھ لوگ کریں لیکن کچھ لوگ نہ کریں، لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ خدا جو ہوتا ہے پاسٹروں کو جنازوں کا بھی حساب دینا پڑے گا، جو کہ بہت سارے پاسٹر نا ایسے ہی مطلب جنازے کرواتے رہتے ہیں، ایسے ہی جنازوں پہ لوگوں کو جاگے نا راست باست بناتے رہتے ہیں، تو ان کو جنازوں کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ بائبل کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ پاسٹروں کو ان کا حساب دینا پڑے گا، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک دن نا کسی جنازے پہ گئے ہوئے تھے، تو اس کا جو جنازہ جس کا تھا تو بندہ بڑا گناہ گار تھا، شراب پی پی کے نا مطلب وہ ٹن ہو چکا تھا، شراب پی پی کے مطلب اس کی زندگی ختم ہو چکی، ماں کو مارنا، بیوی کو مارنا، گالی گلوچ کرنا۔ اور جب اس کا جنازہ ہو رہا تھا تو پاسٹر صاحب جیسے حسب معمول جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ بندہ راست باز ہے، اس نے راست بازی کو پورا کیا ہوا ہے، یہ خداوند کی بادشاہی میں جائے گا، اس طرح کے وہ الفاظ کہہ رہے تھے۔ پاسٹر جو نے اس طرح کے الفاظ کہہ رہے تو فوراً مطلب میرے ذہن میں آیا، خداوند کے روح نے بتایا کہ دیکھو یار اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ بندہ کس طرح کا تھا، اب یہ بندہ اس کو راست باز ٹھہرا رہا ہے۔ شرابی کبابی بندے کو گناہ گاروں سے خدا محبت کرتا ہے،
لیکن جو بندہ گناہ گاری کے اندر مر جاتا ہے خدا پھر اس پر افسوس نہیں کرتا۔ اس بات کو اپنے یاد رکھنا ہے کہ جو بندہ گناہ کے اندر مر جاتا ہے پھر خدا اس پر افسوس نہیں کرتا، کیونکہ جب سول گناہ کے اندر مرا، جب اس نے توبہ نہیں کی، گناہ کرتا رہا، نافرمانی کری، تو اس کے بعد خدا کے کلام میں لکھا کہ مطلب خدا پچھتاتا نہیں ہے، انسان نہیں خدا پچھتائے، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک انسان زندہ ہے۔ مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ نہیں ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں زندہ رہنے کے بعد بھی جو ہے زندہ رہتے ہوئے بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ سر یہ ایک لمبا میسج ہو جائے گا، ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ مطلب بہت سے کن لوگوں کی زندگیوں میں توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ تو خدا کے انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان طرح کے جنازوں کو کرواتے ہیں، میرے نام کو بے عزت کرتے ہیں، خداوند کے نام کو بے عزت کرتے ہیں نا، بندہ شرابی کبابی ہے، نافرمان ہے، کلام کے خلاف چل رہا ہے، لیکن جنازے پہ نا ان کو بڑا راست باز بنا دیں گے۔ جب جنازہ ہوگا تو جنازے پر اس کو بولیں گے یار یہ بندہ تو بڑا اچھا ہے، یہ بندہ تو بڑا زبردست ہے، اس نے خدا کی راست بازی کو پورا کیا ہوا ہے، اس نے بپتسمہ لیا ہوا ہے، حالانکہ اس بندے نے بپتسمہ نہیں لیا ہوا، بپتسمہ نہیں لیا، خداوند کے ساتھ نہیں چلا، لیکن پھر بھی ان کی سوچ کیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے خداوند سے ڈرنے والا ہے، خدا سے اس نے جو ہے خداوند کی خدمت کو پورا کیا ہے، خداوند کی بادشاہ کو پورا کیا، تو ایسے لوگوں کو پھر ان کا حساب دینا پڑے گا۔ جب وہ خداوند کے سامنے جائیں گے، خداوند سے پوچھے گا ہاں بھی تجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے یہ بندہ کس طرح کا تھا، اس کی زندگی کیسی تھی؟ کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نا، لوگوں کو بتانے کے لیے، یا لوگوں کے سامنے اس کی عزت رکھنے کے لیے یا اپنی عزت رکھنے کے لیے لوگوں کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ بندہ راست باز۔ اگر آپ سچ نہیں بول سکتے تو کم سے کم جنازے مت کروائیں کہ مطلب میں اس کا جنازہ کرواتا ہوں، کسی اور کا موقع دے۔ اس کا حساب دینا پڑے گا، پاسٹروں کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا جو کہ وہ جنازے کرواتے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ مانیں کچھ لوگ نہ مانیں، کیونکہ بات ماننے والے تو نہیں ہیں۔ جو لوگ خداوند کے کلام کو سمجھتے ہیں وہ تو مان لیں گے، لیکن جو سمجھتے نہیں ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ جب میں نے یہ میسج دیا تھا واٹس ایپ گروپ کے اندر تو بہت سارے خداوند کے خادموں نے کہا کہ یار یہ ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن خدا نے ہمیں حکمت دی ہوئی ہے۔ خدا کا روح آج بھی موجود ہے، خدا کا روح آپ کو نئی نئی باتیں بتائے گا۔ خدا کا روح بائبل میں سے جو ہے حوالے دے گا، بائبل میں سے پھر نئی نئی باتیں بتائے گا، تو ان کو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ یہاں لکھے گا مطلب وہ جو لوگ صرف پیسوں کے لیے خدمت کرتے ہیں ان سے خدا ناراض ہے۔ آخری بات کرتے ہیں، ایک میسج کے اندر میں نے گواہی سنی تھی کہ خداوند کا خادم تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک بندہ تھا تو اس کا شاگرد کوئی بندہ نیا نیا ان کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا کہ چلو بھی میں بھی نا خداوند کی خدمت کرنا شروع کرتا ہوں، تو کچھ ہفتے ہوئے اس کے ساتھ ان کو چلتے ہوئے، تو اس نے استاد اس کا تھا، اس کو اپنے ساتھ لے کے گیا، اگر کسی جگہ میں وزٹ کرنے جانا ہے تو وہ اس کو ساتھ رکھتا تھا، اور کہیں بھی جانا تھا تو وہ ساتھ رکھتا تھا۔ تو اس خادم نے دیکھا، جو نیا بندہ تھا اس نے دیکھا یار میرا جو استاد ہے وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ ان کو ہدیہ دیتے ہیں، کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی 1000 دے رہا ہے، تو کچھ دیر کے اندر نا خدا ان کو پیسے مہیا کرتے ہیں لوگوں کے ذریعے سے، تو ہر جگہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ بندہ بڑا متاثر ہوا، کہتا ہے یار یہ تو بڑا آسان سا کام ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس کرنا ہے کہ ٹائی شائی لینی ہے اور پینٹ کوٹ پہننا ہے، بائبل ہاتھ میں رکھنی، جا کے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے، لوگ ہدیہ دیں گے، کوئی 500 دے رہا ہے، کوئی 100 دے رہا ہے، کوئی 200 دے رہا ہے، ویسے تو بڑی اچھی مطلب کمائی ہے۔ اس کی سوچ تھی نا اس بندے کی، حالانکہ وہ خداوند کی خدمت کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن وقت سے پہلے وہ آگے بڑھنا چاہ رہا تھا۔ تو ہوا یہ ہے کہ جب وہ خدمت اس نے کرنی شروع کی تو اس کے بعد نہ کچھ ہفتے اپنے استاد کے ساتھ گزارے، اس کے بعد نہ اس نے ٹائی شائی لے لی، پینٹ کوٹ لے لیا اور خدمت شروع کر لی، اپنی الگ سے خدمت شروع کر لی، نہ استاد سے سیکھا ہوا تھا، نہ استاد کی طرف سے اس کو وہ مسا کیا گیا تھا، نہ مخصوص کیا گیا تھا، خدمت اس نے شروع کر دی۔ جب خدمت شروع کر لی تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ کس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرنی ہے اور کس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کرنی ہے، کیونکہ سیکھا ہوا نہیں تھا۔ تو خدمت اس نے کرنی شروع کر دی۔ ہمیں اس کا جو ہے حوالہ مال کی کتاب کے اندر بھی ملتا ہے کہ جو سکوہ کائن تھے اس کے 7 بیٹے خدمت کیا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوا تھا، کیونکہ وہ سیکھے ہونے تھے، خدمت کر رہے تھے، نام یسوع کا استعمال کر رہے تھے، نام یسوع کا بھی استعمال کر رہے تھے، پلوس کا بھی استعمال کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے صرف یسوع مسیح کا نام استعمال کرتا ہے۔ بدروہیں جو ہے یسوع کے نام سے ڈرتی ہیں، بدروہیں اور کسی نام سے نہیں ڈرتی ہیں، کسی نام کے سامنے نہیں کانپتی ہیں، واحد یسوع کا اکلوتا نام ہے جس سے بدروہیں ڈرتی ہیں، جس سے شیطان جو ہے ڈرتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اس کے بعد اس کو کریں گے، کیونکہ میں
پاسٹر کی وائس سن رہا تھا، وہ کہتا کہ کوئی فیملی تھی، انڈیا کی بات ہے، کوئی فیملی تھی تو وہ ہندو فیملی سے مطلب وہ کرسچن بنے، تو جو ہندو فیملی تھی ان کی بیٹی کرسچن بنی تھی، تو ہندو فیملی والے کہتے ہیں یار بڑی بدنامی ہوگی، تو ان لوگوں نے نا جو ان کا جادوگر تھا تو اس کے پاس گئے، ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ جیسے تیسے کر کے نا ہماری بیٹی کا نا ذہن پھیر دو، تو اس کو کہتا ہے کہ اس نے کوشش کی اس کے اوپر جادو ٹونا کیا، لیکن وہ اس کے اوپر نا جادو چل نہیں رہا تھا، اس بیٹی کے اوپر نا کوئی دم چل نہیں رہا تھا، تو بندے واپس آئے، فیملی واپس آئی، آ کے اس کو کہتے ہیں آپ کچھ بھی کرو یار، آپ کو جتنے پیسے چاہیے ہم آپ کو پیسے دیں گے، لیکن ہمارے بیٹی کا ذہن جو ہے نا پھیر دو، ہماری بیٹی جو ہے یہ سدھر جائے۔ تو بندہ وہ جادوگر جو تھا وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب وجہ کیا کیونکہ اس کو بتایا نہیں تھا کہ یہ فیملی جو ہے یہ بچی ہماری جو کرسچن ہو چکی ہے، تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندو مذہب کے اندر واپس آ جائے۔ تو بعد میں اس کو پتہ چلا، پھر وہ بندہ خود ہی کہتا ہے، جادوگر خود ہی پوچھتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کسی یسوع نام بندے کو تو نہیں مانتی، تو وہ جو اس کی فیملی تھی اس بہن کی، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ، کہتا ہے وہ جادوگر کہتا ہے کہ یار واحد اکلوتی طاقت ایسی ہے خدا یسوع مسیح جس کے اوپر کوئی جادو ٹونا نہیں چلتا، ہاللیلویہ۔ جادوگر بندہ کہہ رہا ہے کہ واحد ایسی اکلوتی طاقت ہے، مطلب ایک ہی ایسی طاقت ہے جس کے اوپر جادو ٹونا نہیں چل سکتا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کے اوپر نا کوئی جادو ٹونا نہیں چلتا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب اس نے دیکھا کہ بھائی کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، سکوا کہن کے بیٹوں کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے صرف یسوع مسیح کا نام لینا، پلوس کا نام نہیں لینا، تو وہ جا کے نا پلوس کا بھی نام لے رہے ہیں، یسوع کا بھی نام لے رہے ہیں، ہم تجھے اس کا واسطہ دے رہے ہیں، تو بطلیون ان سے کہتے ہیں یسوع کو بھی میں جانتی ہوں، پلوس کو بھی جانتی ہوں، لیکن تم کون ہو بھائی؟ تو اس کے بعد ان کو مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، پھر وہ ان کی بے عزتی کرتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس آدمی کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، سیکھا ہوا تھا نہیں، تو لوگوں کے اوپر دعا کرنی شروع کر دی۔ ہوا یہ کہ کچھ ہفتوں کے بعد نا وہ دعا کرنے جا رہے ہیں، تو ایک گھر کے اندر گیا، تو اس نے دعا شب شروع کی، تو شیطان اس گھر کے اندر تھا، اس نے بغیر سوچے سمجھے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا شروع کر دی۔ جب اس نے دعا شروع کی تو شیطان اس کے اندر حاضر ہو گیا۔ اب جب شیطان اس کے اندر حاضر ہوا تو اس نے اس کو پکڑ لیا، بھائی اس کو نئے خادم کو، اس نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد جو اس کو مارا کوٹا، مارنے کے بعد جو اس کو مارا، جب وہ بندہ نیا جو خادم تھا اس نے کیا کیا کہ مطلب اپنی بائبل بھی وہیں رکھی اور چپل چھوڑ کے وہیں سے بھاگ گیا، ننگے پاؤں وہاں سے بھاگا، ننگے پاؤں بھاگنے کے بعد نا پھر 2-3 دن کے بعد پھر اس کے ساتھ نا وہ بہن اس کو دیکھتی ہے گلی کے کونے میں، تو اس کو آواز دیتی ہے پاسٹر صاحب وہ اپنی بائبل تو آپ لے جائیں، وہ کہتا ہے نہیں میں نئی بائبل لے دوں، مطلب دوبارہ اس گھر میں خداوند کا کلام لینے کے لیے بھی نہیں گیا، دوبارہ بائبل لینے کے لیے بھی نہیں گیا کہ مطلب دوبارہ جا کے میں بائبل لے لوں۔ تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں کہ مطلب اس طرح سے لوگ جو ہے بغیر خدمت کے چلے جاتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ خدا ان چرواہوں کے خلاف ہے، ان پاسٹروں کے خلاف ہے جو کہ خداوند کی خدمت صحیح طور سے نہیں کرتے۔ اگر میسیج کی سمجھ آتی ہے تو اس کو آگے شیئر لازمی کرنا۔ تھینک یو، خدا آپ سب کو برکت دے، گاڈ بلیس یو۔